دیر پہلے فادر جی نے پاپا اعظم کے پیغام کو پڑھ کے ہم تک پہنچایا. دل سے بولنا، سچائی سے بولنا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک صحافی، پریکٹیکل صحافی، جب وہ خبر لے کے آتا ہے تو یقیناً وہ کسی واقعہ کو دیکھتا ہے، تشدد کے واقعہ کو، ڈسکریمنیشن کے واقعہ کو، پرسیکیوشن کے واقعہ کو دیکھتا ہے. تو میرا خیال اس کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے مجھے کچھ کرنا چاہیے، مجھے لکھنا چاہیے، مجھے اس پہ کوئی ولاگ کرنا چاہیے، مجھے اس پہ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ ڈالنی چاہیے. تو میرے ذہن میں وہ ایک خیال بیٹھ کے آ رہا تھا کہ یقیناً ایک بڑا اہم کام ہے. بنیادی طور پہ پاپا جی کے اس لیٹر کے اندر، اس خط کے اندر انہوں نے تمام ان مسائل کا احاطہ کر دیا ہے، ان تمام مسائل کا ذکر کر دیا ہے، جنگ کا، محبت کا، سچائی کا، سیاسی معاملات کا، سماجی مسائل کی بات کر دی ہے. تو جب یہ لیٹر پڑھا جا رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ پاکستان کے پیرائے میں لکھا گیا ہے، اس کو نظر رکھتے ہوئے. پاکستان کے موجودہ حالات ہیں کہ وہاں پہ بات کرنا مشکل ہے. حالانکہ پاکستان کا آئین جو آپ کو ذاتی رائے کا حق دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بہت ساری باتیں نہیں لکھ سکتے، ہم بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتے. دل کرتا ہے اس پہ کہا جائے، بات کی جائے، لیکن ہم سماجی یا مذہبی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں اس پریشر کو دیکھنا پڑتا ہے جو سیاسی اور مذہبی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں فلاسفی میں بات کروں یا میں لکھوں، لیکن بینگ اے مسیحی مجھے لکھنے سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ اس کے اثرات کیا ہوئیں گے. کیا میں فلاسفی پہ لکھنے کے بعد پاکستان میں رہ سکوں گا؟ کیا میں فلاسفی پہ لکھنے کے بعد، بورڈ بات کرنے کے بعد اپنی فیملی کو لے کے کیسے سروائیو کروں گا؟ کیا میں اس محلے میں جہاں پہ رہتا ہوں دوبارہ آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا؟ اس ملک میں، اس خطے پہ جہاں پہ میرے باؤ اجداد رہتے ہیں، جہاں میں پیدا ہوں، کیا مجھے آنے کا حق ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کبھی کبھی ہم ان چیزوں کو جب سوچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہے اس کا قلم بھی کبھی رک جاتا ہے. سچ بولنے سے میں نے یہ پہلے بات کہی ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے ہر شہری کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے، لیکن بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے صحافی، ہم بہت سارے ایشوز کو لکھنا نہیں مانگتے، بات کرنا نہیں. اور اس سے بڑھ کے ایک اہم بات یہ ہے کہ پیٹر کا، ڈیوڈ کا، سلویسٹر کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستانی میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، ڈان کا، نیشن کا، بڑے بڑے اخباروں کا، ٹی ویوں کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا شاید مسئلہ ہے سیاست، سپورٹس، بزنس، شو. لیکن پاکستان کے جو ولنریبل لوگ ہیں، مائنورٹیز کے لوگ ہیں، یا دوسری جو مذہبی اقلیتیں ہیں یا نسلی مسائل کے جو لوگ رہتے ہیں، اقلیتوں لوگ رہتے ہیں، ان کے مسائل شاید ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے ہماری خبریں جو ہمیشہ اگنور ہو جاتی ہیں. تو آج چونکہ ہم انٹرنیشنل جو ہے کمیونیکیشن کا دن منا رہے ہیں، تو شاید ہم تھوڑی کوشش کریں کہ آج کے بعد ہم کچھ لکھنا شروع کریں. جیسے اس خط میں ذکر کیا گیا کہ اپنی گفتگو کو آپ محتاط انداز کے اندر بیان کریں، اچھی لینگویج کا استعمال کریں، سافٹ لینگویج کے ذریعے آپ اپنے مسئلے کو بیان کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سافٹ لکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے 26 ایئرز جرنلزم میں گزارے، اور میجر جو پیپرز ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا، انٹرنیشنل بھی اور لوکل بھی، اور رپورٹنگ بھی کی ہے میں نے 14-15 ملکوں میں. تو سب سے جو پاپا اعظم کا جو میسیج ہے کہ وہ دل سے بولنا، سیم وہی ہے. بیسکلی ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے کہ ہم ریفلیکٹ کریں بینگ کرسچن، کہ ہم جب لوگ ہم کہیں کام کرتے ہیں، چاہے ہم جرنلسٹ ہیں چاہے جرنلسٹ نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ اس وقت جو مسائل پاکستان میں ہوئے ہیں وہ یہ ہو گئے کہ ایوری تھرڈ پرسن وہ جرنلسٹ بن گیا، وہ یوٹیوبر تھا بن گیا، اور
موبائل سے ویڈیو کر کے تو سوشل میڈیا پر کا دور آ گیا، تو جس میں اتنا کا وہ غدر مچ گیا کہ ایوری رپورٹنگ بیکیم امپارشل، اور کیا کہتے ہیں ریشنل رپورٹنگ اور اچھی رپورٹنگ نہیں ہو رہی تھی، تو ایجنڈاز جو ان سے انہیں پہ کام ہو رہا ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ وی بینگ منارٹیز تو ہم تو میٹر ہی نہیں کرتے، اٹ از اے فیکٹ. اور جرنلزم میں کمیونیکیشن کی فیلڈ میں آپ دیکھیں کہ وی گاٹ اراؤنڈ 58 چینلز سم تھنگ لائک دیٹ، بٹ وی ڈونٹ ہیو اے پریزنس آن اینی چینل. We have got so many newspapers, we have not been able to produce a single columnist. We have so many TV shows, we have not been able to produce one analyst who could be invited. So situation ہمارا تو بہت کوئی اچھی نہ کبھی تھی اور نہ ہے. میں کیونکہ کمیونیکیشن ڈے ہے، کمیونیکیشن کے حوالے سے میں بات کروں گا. How many of you have pointed out the problems of Christians in newspapers? Have you ever written a letter to the editor? Have you ever spoken? Everybody is active on social media. You have friends. I think all of you must have accounts on Facebook, must have accounts on Twitter, اور سارے اس پہ بھی ہوں گی. لیکن کیا آپ نے کبھی کمیونٹی کی، اپنی کمیونٹی کی، اپنے مسائل کی کبھی ذکر بھی کیا یا کرتے ہیں آپ لوگ اپنے؟ آپ تو ایکٹیوسٹ ہیں نا، آپ اپنی مثال تو نہ. جی بالکل، آپ جو ایکٹیوسٹ ہیں اوبیسلی انہوں نے تو کرنا ہی ہے، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ نہیں بات کرتے. آرمی کے خلاف نہ بات کریں، آرمی ایکٹ پاس ہو گیا تو وہ تو نہیں خیر ہم کہہ رہے، لیکن آرمی کے تو خلاف ہمیں بات کبھی کرنی بھی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے. ہم تو کسی کے خلاف نہیں بات کرتے، ہم تو صرف اپنے رائٹس کے لیے بات کرنی ہے، اپنے حق کے لیے بات کرنی ہے. وہ تو کرنی چاہیے لیکن وہ بھی نہیں کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے. تو کمیونیکیشنز میں آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لوگ اٹ از نیڈ آف دی آر that you start communicating with others, start communicating with the neighbor next to you, start communicating with the people where you, in the vicinity where you are living. Communication جون سی ہے نا آپ کی، آپ کیونکہ دیکھیں you represent Jesus Christ. لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں نا، آپ کسی بھی دفتر میں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کرسچن ہے، تو وہ پھر جون سے جس طرح مشہور ہے کرسچنس کے لیے کہ کرسچنس جو سے ہیں وہ بائبل کی قسم نہیں کھاتے یا قسم نہیں کھاتے. تو یہ جو سی ہیں یہ آپ کی بڑا ہے نا، وہ جب پتہ چلے گا کہ یہ کرسچن ہے، ہی از این آنیسٹ پرسن، یہ کتنا اچھا کام کرتا ہے، یہ کیا کچھ ہے، تو وہ دل کی بات جو سی ہے نا، اگر وہ دل سے آپ کریں گے، اسٹارٹ کمیونیکیٹنگ ود یور ہارٹ، دیٹ از دا تھنگ. تو وہ دل سے آپ کو دل سے بات کریں گے تو آپ خود آپ کو دل کا درد ہوگا کہ اپنی میری کمیونٹی کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، اور گاڈ ول شو یو دا وے. اور آپ کو راستے خود پتہ چلیں گے مجھے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے. اور دیکھیں انسان کو شعور دیا ہے، ہر ایک شخص کے پاس ایک شعور ہے، اسے پتہ ہے. کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ بلاسفیمی کمیٹ کرے. بلاسفیمی کی لوگ بات کرتے ہیں تو 58 کی 59 کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز، تو اور کہیں سے کیوں نہیں رپورٹ ہوتی بلاسفیمی کے کیسز. سو اٹس اے مس یوز بلیک لا، ڈریکونین لا. تو وہ جو سا ہے بلاسفیمی کے اوپر بھی اگر بات کرنی ہے، انگریزی میں کہاوت ہے there is a subtle way of doing saying things. آپ سرل طریقے سے بات کریں تو بہت ساری باتیں جو سی آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ طریقے سے بات کریں، آپ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے تو لوگ سنیں گے آپ کی بات. ایسا نہیں ہے کہ نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. اگر جب تک آپ انسانیت کی اپیل نہیں کریں گے، اپنے بتائیں گے نہیں اپنے معاملات، تو اس طرح وہ بھی ریئلائز نہیں کریں گے کہ کیا امپورٹنس ہے. سو آن کمیونیکیشن ڈے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پلیز ایکٹیو ہوں، not like an activist but like a true Christian. Like a true Christian
communicate. Communicate with your superiors, communicate with your friends, communicate where you live. Or if possible, use the social media. लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ आपने ही इसको आज अरेंज किया है, तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया. आपने हमें दावत दी है इसमें ताकि हम कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर सकें. सबसे पहले तो मैं मैनुअल सरफराज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ. बहुत सीनियर हैं और बड़ी खूबसूरत पाए की बातें उन्होंने बताई हैं. बिल्कुल मैं आपकी बातों से मैनुअल सरफराज साहब उन बातों की तायद करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम अदारों में जॉब्स कर रहे हैं तो वहाँ पर शायद हमारी मौजूदगी भी नहीं होती. हम काम ज़रूर करते हैं लेकिन वहाँ पे हम अपनी नौकरियाँ बचा रहे होते हैं कि हम कोई इस तरह की बात करेंगे तो दूसरे दिन वो हमें फायर कर देंगे. अक्सर ये होता है. हमारी बात अगर किसी से हमने कर ली है तो आगे एडिटर के पास बात पहुँच गई है तो ही विल मस्ट फायर. कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये यहाँ पे इंतशार फैलाएगा, या इस तरह की बात करके ये दूसरे लोगों को गुमराह करेगा. तो ये जो अभी सोशल मीडिया शुरू हुआ है इस पे लोग अब बात करना सरफराज साहब शुरू हुए हैं. जैसे नेशनल न्यूज़ नाम है, आपका प्रोग्राम भी उधर चल रहा है, ताल्लुकी साहब आपके साथ होते हैं, ये शुरू किया आप लोगों ने. तो ये जो क्रिश्चियन चैनल अब यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर आ रहे हैं वहाँ पर बात शुरू हो गई है. लेकिन बात तो होती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट फिर भी नहीं हो रहा. जो जितने भी केसेस हैं इमरान के या दूसरे वो उसी तरह से ही हो रहे हैं. और ये तकरीबन जो ऐसे इलाके हैं देहाती इलाके जो है जहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं. इन सिटी हम लोग काम कर रहे हैं या हम लोग यहाँ पर बड़े अवेयर हैं, यहाँ पर अप्रोच भी आसानी से है, तो यहाँ पर थोड़ा काम है. लेकिन दही इलाकों में इस तरह के वाक़यात ज़्यादा रूनुमा होते हैं. तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगा इन शॉर्ट कि जो सोशल मीडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे साजिद गौरी साहब हैं, इनका चैनल बड़ा अच्छा जा रहा है, C7 न्यूज़ इस तरह करके. तो इनके भी मिनोरिटी के लिए काम कर रहे हैं और काफ़ी किसी को हाईलाइट करते हैं. आज एक प्रोग्राम इन्होंने अपलोड किया हुआ मैंने देखा और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है. एक बंदा सेक्रेटेरिएट में खाकरूब है. अब देखें हर बंदे का हक है जिस अदारे में वो काम कर रहा है, उसको कोई एमरजेंसी होती है, उसकी कोई खुशी होती है, कोई गमी होती है, वो छुट्टी का राइट रखता है जैसे दूसरे लोग रखते हैं. तो उस शख्स की बेटी की शादी थी, उसने कुछ देर पहले जैसे लोग एप्लीकेशन देते हैं कि जी छुट्टी चाहिए, मेरी बेटी की शादी है, तो एप्लीकेशन दी गई, छुट्टी पर वो चले गए, छुट्टी एक्सेप्ट की तो वो गए और जब वापस आए तो उन्होंने कहा जी यू आर फायर, आप फारिग हैं, आपकी जगह बंदा और रख लिया हुआ हमने. उसकी कोई रीज़न नहीं बताई गई. उनको 1 साल हो गया घर में, 2 साल से उनकी किसी जगह पे सुनवाई नहीं हो रही. वो उन्होंने जगह जगह पे दरख्वास्तें दी हैं, अपना केस भी लड़ा है, लेकिन कहीं उनको जो है वो बहाल नहीं किया गया अब तक. और अब वो सिचुएशन ये आ रही है कि इनके प्रोग्राम में उसने कहा है कि अब मेरा ये ख्याल है कि मुझे मर जाना चाहिए. हाँ, उसने कहा जी मैं खुश करूँगा. और ये बहुत बड़ी बात है. मेरे तो रुंगटे खड़े हो गए जब मैंने ये बात सुनी. मैं अपने प्रोग्राम देख रहा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये और लोग भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को हाईलाइट नहीं करते तो वो शायद मैं और आप तक बात वो भी ये भी नहीं पहुंचती. जहाँ के हम काल पूछ नहीं सकते, बात को आगे पहुंचा सकते हैं, लेकिन असल में बात जो हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमारे जो लीडरान जो आते हैं, असम्बलीज में आते हैं, सेनेट में आते हैं, तो उनकी भी सुनवाई नहीं होती. तो फिर एक आम आदमी तो फिर आम ही है, उसने कहाँ पे बात कर रही है. तो अगर आप ज़्यादा बात करते हैं तो फिर आपको पुलिस एक्ट लग जाता है या तो कानून लग जाता है, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, आपको सजा की तरफ ले जाते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे मुल्क में होंगी ज़रूर, लेकिन अभी जो नई जनरेशन आ रही है, जैसे ये अभी सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रहा है, तो ये इस पर करेंगे तो शायद मेरे ख्याल में कोई एक दिन आएगा कि हम सक्सेसफुल हो जाएं इस मुल्क में. फादर जी आपका और आप सब दोस्तों का कि ऐसे मौजू के ऊपर बात रखी है, और पॉप साहब ने भी इसी बात के ऊपर कहा है कि कहते हैं कि अगर किसी की को दर्द दिए बगैर अगर वो काम हो जाए तो उसे एक अच्छा जो इंजेक्शन कहते हैं कि दर्द भी ना हो और आपका काम भी हो जाए. और ख़बर भी ऐसी ही चीज़ होती है कि अगर आप ऐसे अल्फाज को अगर बयान करते हैं कि जिसमें बदअखलाक़ी ना हो और अल्फाजों का चुनाव ऐसा हो कि आपका काम भी हो जाए
اور خبر بھی دور تک جائیے اور حکومت بالا تک جائے. اور میں اپنی کمیونٹی میں ہی کام کر رہا ہوں 4-5 سال سے. پہلے میں نیشنل چینلز میں تھا، تو 15 سال سے جرنلزم میں ہوں. اور جب سے اپنی کمیونٹی میں کام کر رہا ہوں تو میں نے اس بات کو بہت ذرا زور دینے کی ضرورت سمجھی ہے کہ پولیٹیکل ایشوز جو ہمارے ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، جس میں بہت سارے جابس کے، اس کے علاوہ ہمارے علاقوں کے کام اور ایسے ایشوز جہاں پر پولیٹیکل ہمارا جو فنڈ ہے وہ علاقوں میں نہیں لگتا، اور ایسے پروگرامز کرنا جس میں ہمارے کمیونٹی کے لوگوں کا فائدہ ہو. اور ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کی ضرورت ہے، کیونکہ نیشنل چینلز کے اوپر تو ہمارے کمیونٹی کے جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسچن بندہ ہے تو اس کو کیا چانس دینا چاہیے. اخباروں میں چانس ہمیں مل جاتا ہے لیکن اسکرین کے اوپر وقت ابھی کم ہے. لیکن آنے والے وقت میں جس طرح ہمارے لوگ میس کام کر رہے ہیں اور وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایک دن آئے گا کہ ہمارے چینلز جو نیشنل چینلز ہیں پاکستان کے اندر، ان میں بھی ہمارا ایک مقام پیدا ہو جائے گا. تو ضروری ہے کہ ہمیں جرنلزم کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے اور ایسے الفاظوں کا چناؤ کرنا چاہیے جو کہ پوپ صاحب کی جو یہ بات ہے دل سے بولنا، دل سے ہی آواز نکلتی ہے اور وہ آواز سچ کی ہی آواز ہوتی ہے. تو سچ سے ہی صحافت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی کو چبھے ضرور، لیکن وہ سچ اگر اچھا ہوگا، میٹھا ہوگا، تو وہ ضرور کمیونٹی میں ایک نیا نظام لے کے آئے گا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رابطہ منظر کی ساری ٹیم کو، بالخصوص ریورنڈ فادر کیسر فروز کو، کہ جنہوں نے پاپا اعظم کا یہ میسیج ہم سب کے لیے پڑھا. دل سے بولنا، اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو دل کا جو لفظ ہے وہ تقریباً 1000 کے قریب استعمال کیا گیا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو یسوع مسیح نے یہی کہا کہ تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے خدا کو پیار کر، اور اسی کی مانند ایک حکم ہے کہ اپنے ہمسائے کو پیار کر. تو پیار کا عنصر جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. اور بات کی گئی بولنے کی کہ کیسے بولنا ہے، تو اسی آیت کے اندر یسوع مسیح نے بتایا کہ عقل بھی جو ہے اس کا بھی عمل دخل ہے. تو اگر انسان عقل کے ساتھ بولے تو کچھ بھی بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے دل کی بات کو ڈلیور کر سکتا ہے. تو پاپا اعظم کا یہ میسیج جو ہے بڑا خوبصورت میسیج ہے. تو میں پھر ایک دفعہ فادر جی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اپنے اس پروگرام کے لیے. اور بشپ صاحب اپنا پاپا روم کا یہ میسیج ہمارے لیے آج کے دور میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، اس صورت میں کہ جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور جو پوری دنیا میں افراتفری کا ایک عالم ہے، اس میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے اور سچائی سے بولیں اور دل سے بولیں. بھولیا چلو تھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے، نہ کوئی سانو مننے. سو نہایت عقیدت سے اب میں آج کے پروگرام کے صدر ریورنڈ فادر پاسکل بلوس، جو کہ ڈومنیکن جماعت کے سردار اعلیٰ ہے پاکستان میں، نہایت عقیدت سے دعوت دوں گی کہ وہ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں. آپ سب کی بھرپور تعلیم میں بشپ جوزف ارشد صاحب کا، ریورنڈ فادر کیسر فروز اور پوری ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم سبوں کو یہاں پہ دعوت دی ہے کہ ہم پاپا اعظم کے خوبصورت پیغام پہ غور و خوض کریں. فادر کیسر صاحب نے جب اپنے پیغام کا آغاز کیا تھا
तो इन्होंने दिल के मुताल्लिक शायरों की गुफ्तगू, लोगों के जज्बात और एहसासात की बात की थी, और किस तरह मसीही गीतों में या फिल्मी गानों में या शायरी में दिल के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है। मैं सोच रहा था कि दिल जो है सबसे पहले ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर वो लोग जो, हम बेशक किसी भी मज़हब से मुंसलिक हों, किसी भी कौम से मुंसलिक हों, कोई भी हमारी ज़ात हो, हर एक के दिल में उनके अकायद का एहतराम होता है तो ईमान आगे बढ़ता है, और दिल ही ईमान का मरकज़ है, और दिल के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। और फिर मैं समझ रहा था कि पापा आज़म ने बेशक आज आलमी यौम समाजी अबलागियात के हवाले से पैगाम दिया, दिल से बोलना ये बहुत ही मुश्किल काम है। अपने आप को प्यार करना, अपनी मानद हमसाये को प्यार करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, और ये सिर्फ सहाफ़त के शोबा से नहीं है, बल्कि आप किसी भी शोबा से मुंसलिक हैं, जो सच बोलेगा उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा कि छुट्टी करो, कुर्बानी देना पड़ती है। और सच बेशक आप मजहबी जमातों से मुंसलिक हैं, सियासी जमातों से मुंसलिक है, या कहीं भी आप काम कर रहे हैं, जो सच बोलेगा, सच कड़वा होता है और सच की कीमत चुकाना पड़ती है। वो यूहन्ना इस्तबागी ने भी चुकाई है, पतरस ने और यीशु मसीह ने बजाते खुद हमें नमूना दिया, सच बोला था, और सच की पादाश में यीशु मसीह ने कुर्बानी भी दी है। मैं समझता हूँ कि जो बात दिल से निकलती है वो वाकई असर रखती है, और दिल से निकली हुई बात को अल्फाज में परोने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा बंदा कहीं भी होगा वो अच्छा ही नज़र आएगा। और मदर टेरेसा अक्सर, उनके मैंने खतूत पढ़े हैं, चीज़ें देखी हैं, मदर टेरेसा फरमाती हैं कि कभी भी जो भी बात आपके दिल से निकलती है, आपके चेहरे पे उसका अक्स नज़र आ रहा होता है कि आपने कितना सच्चाई से उसे बयान किया है। मैं समझता हूँ कि मुआसलात का जो मतलब है वो सच्चाई को आम करना, हकीकत को सामने लाना, मुकम्मल ईमानदारी के साथ राबते को फ़रोग़ देना। सच्चाई से बातचीत करने के लिए पहली बात तो यह है कि अपने दिल को तैयार करना कि क्या मैं हालात का मुकाबला करने की ज़रूरत रखता हूँ, या यही जैसे भाई मानुल भाई फरमा रहे थे कि यहाँ मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और सच्चाई के फ़रोग़ के लिए हमें किसी से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा सच बोलता है उसे पता है कि ये सच है और सच के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़नी है। और अगर बंदा कह ले कि बस इधर उधर की बातें करे, पता चल रहा होता है कि कौन बंदा सीधा सीधा सामने बात कर रहा है, और जो सच बोलता है वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। जिसके दिल से बात निकलती है उसे ही इज़ नेवर अफ्रेड ऑफ एनीवन, उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती, उसका खौफ नहीं होता। और सहाफ़त जो है, अगर इसमें डर आ जाए तो बंदा सहाफ़ी हो ही नहीं सकता। सहाफ़ी ने तो ख़बर को देना है, ख़बर को बयान करना है, और ऐसी खबर देनी है लोगों पे उसका असर जाए कि क्या हालात हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है। और आपको पता पाकिस्तान में कितने सहाफ़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जो भी सच बोलेगा, किसी के बारे में बोलेगा, सच्चाई को बयान करेगा, उसने कीमत तो चुकानी है। और बाइबल मुक़द्दस में सिखाती है, हमारी रहनुमाई करती है कि दूसरों की आवाज़ को सुनने के लिए, इंसानियत से मोहब्बत के लिए, बेकसों का सहारा बनने के लिए, मोहब्बत से सोचना, मोहब्बत से सुनना और मोहब्बत से कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब हम मोहब्बत से कोई काम करेंगे तो मैं समझूंगा वो मेरा काम है। इन्होंने दिल से दावत दी, मैंने दिल से कबूल किया, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यही है कि जहाँ जहाँ भी हैं हमारी मौजूदगी बताए कि हम वाकई मसीही सहाफ़ी हैं। और मसीही जो सहाफ़ी है उसके सामने यीशु की सलीब है, यीशु मसीह बजाते खुद है, और जो उसके इर्द गिर्द चलता है उसे पता है कि मैंने किस हालात में कैसे क्या बोलना और क्या कहना है। मैं यही कहूँगा आखिर में चंद बातें। पहली बात, आइए हम पापा आज़म का शुक्रिया भी अदा करते हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है कि आइए हम दिल से बोलें और अपने कलम का भी सही इस्तेमाल करें।
اور دوسری بات آج کل ہر بندہ ہی کہہ لیں کہ صحافی بنا ہوا ہے، ہر بندے کا اپنا چینل بنا ہوا ہے، ہر ایک کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اور آج کے دور میں پہچان کرنا ہی مشکل ہے حقیقی صحافی کون ہے. کٹ اینڈ پیسٹ کا بھی زمانہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ آنیسٹلی پتہ ہی نہیں چلتا، اور کئی دفعہ کوئی ایسا بندہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے بندہ کہ ہے کون، اور جب تک پتہ چلتا ہے کون اس وقت تک دنیا لٹ چکی ہوتی ہے، حالات بدل چکے ہوتے ہیں، آگ لگی ہوتی ہے. ہاں جی یو آر بالکل. تو آج کل آپ اندازہ کہ دل بندہ کس کو دیکھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا اچھا فرمایا تھا کہ ہمارے پاکستان میں پہلی بات جو میں جو سمجھتا ہوں پاپ اعظم کے پیغام کی روشنی میں کہ ہمیں قائدین کی ضرورت ہے. اچھا قائد، اچھا رہبر جسے مل جائے اسے اس قوم کو اپنی سمت کا جو تعین ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ سیاسی طور مجھے کہنا چاہیے نہیں، چلو میں کہہ دیتا ہوں. جب ہم کراچی میں تھے تو کراچی کی دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ جی ہمیں منزل نہیں قائد چاہیے، کہ اگر اچھا قائد ہوگا منزل خود ہی مل جائے گی. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اچھا صحافی چاہیے، ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اچھا انسان چاہیے جو اچھا صحافی بنے، اور اچھے صحافی چاہیے، ہمیں اچھے مذہبی رہنما چاہیے، ہمیں اچھے سیاسی قائدین چاہیے، ہمیں ہر جگہ پہ پاکستان میں مختلف فیلڈز میں ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے جو ہماری قوم کے لیے پہچان بنے، آئیڈینٹی بنے. تو میں یہی کہوں گا کہ میں آپ صحافیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. فادر قیصر صاحب آپ کو، آپ کی ٹیم کو، ہر ایک کو جو کسی بھی انداز سے اپنا حصہ ڈال رہے. بھائی نے وہ بات کی تھی ایک مسیحی نوجوان کی، بھائی کی جس کی بیٹی کی شادی تھی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو ایک مثال ہے. ہزاروں مثالیں ہیں جو منظر عام پہ نہیں آتی. لوگ ہر روز مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، دکھوں میں گرے ہوئے ہیں، اور کئی دفعہ ہم ضرورت سے ان کی آواز بھی نہیں بلند کر سکتے. میں آخری چیلنج ہی کرنا چاہتا ہوں آپ صحافیوں سے بھی، آپ اس بندے کی خبر نہ لگائیں جس کا آپ کو پتا ہو کہ اس کے پیچھے اس کا مفاد جڑا ہوا ہے. آپ اس خبر کو لگائیں جو حقیقت میں مبنی ہے، جو سچائی پہ مبنی ہے، جس کے ذریعے کسی کو انصاف ملے گا. تو میں پاپ اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بشپ جی کا، فادر قیصر صاحب کا شکریہ، آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہی کہوں گا کہ اگر دل سے بات نکلے گی، اس بات میں محبت ہوگی، اس بات میں قبولیت ہوگی، اس بات میں احساس ہوگا، اس بات میں دوسروں کا خیال ہوگا، اور اس بات میں ہمیں ایسے لگے گا جیسے یسوع ایمانویل بن کے ہمارے ساتھ ہے. میری طرف سے آپ سبوں کا سننے کا اور آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے کا بہت بہت شکریہ. متحد کرنے پائے. پاپا اعظم نے بہت اچھی بات کہی کہ جنگ کا جو وائرس ہے یہ دل سے آتا ہے. وائرس چاہے یہ نفرت کا ہے، وائرس چاہے یہ تقسیم کرنے کا ہے، وائرس چاہے یہ دوریاں بڑھانے والا ہے، ہر قسم کا جو منفی وائرس ہے یہ انسان کے دل سے آتا ہے. اور ضرور ہے کہ ہم اپنی صحافت کی جو خدمت ہے، جب اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں تو ہم اپنے دل کو دیکھیں. پچھلے سال پوپ فرانسس نے ہمیں دعوت دی تھی کہ ہم دل کے کانوں سے سنیں، اور اس سال دعوت دے رہے کہ ہم دل سے بولیں. اور میرے خیال میں یہ صحافت کے لیے مشعل راہ ہے جو اپنے پیغام کے ذریعے ہماری وہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ جو صحافت ہے یہ اخلاقی اصولوں پر ہم اس کی بنیاد رکھیں. ایتھیکل جرنلزم اور ایتھکس آف جرنلزم کو ہم فالو کریں، جس میں آج کے اس پیغام میں انہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ ہم سچائی اور محبت کے اصولوں پر مبنی صحافت کریں. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ہماری بہن فوکلاری کمیونٹی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سینٹ میرین یوتھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساجد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور ہمارے بھائی عرب بٹی صاحب ہیں، اور کاشف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. جسپر صاحب کیتھولک ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں، اور سوشل میڈیا مینیجر اور ویب ڈیولپر جناب رزاق صاحب ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد سرفراز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت اچھی آپ نے گفتگو کی. آج اپنے بہت قیمتی خیالات کا اظہار کیا کہ پاکستان میں ہم نے کیسے صحافت کے ذریعے اپنی کمیونٹی کو کیسے ہم مضبوط کر سکتے ہیں. اس ویژن کے لیے، ویژنری شیئرنگ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.
اور خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ریورنڈ فادر پاسکل پلوز کا ان کی موجودگی اور قیمتی خیالات کے لیے کہ آپ نے بہت اچھے اور مفصل طریقے سے آج کے پیغام کو اپنے دل سے دل کی باتیں جو کی ہیں بہت اچھی اور متاثر کن باتیں تھیں جو کہ صحافت پر آپ نے روشنی ڈالی ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاپا اعظم کا پیغام کیسے پر اثر ہے اور کیسے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ایسی صحافت کریں جو امن اور محبت کو قائم کرے. تھینک ویری مچ. ابھی میں فادر جی کو دعوت دوں گا کہ وہ ہائی ٹی کے لیے دعا کر دیں.